لکھتے ہیں کہ گندے پانی پر چل رہا ہوں، ساتھ ساتھ دریا بھی بہہ رہا ہے اور گرنے کا خطرہ بھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ گندا پانی یہ حقیقی زندگی میں بھی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، جی اور عبادات والی جو زندگی عملی ہے جی اس کے اندر بھی کچھ سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے ہونے کا اشارہ ہے۔ اچھا، اور حقیقی زندگی میں جو آزمائش ہے اس کے ساتھ ساتھ دریا بھی چل رہا ہے، جی اور اگر عملی زندگی کے اندر کوئی کوتاہی ہے ساتھ ساتھ دریا بھی چل رہا ہے، تو یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، اردو میں ہم نہر کہتے ہیں، جی عربی میں نہر کو دریا کہتے ہیں، دریا کو نہر کہتے ہیں۔ اچھا، ایک نہر وہ والا ہوتا ہے، وہ نہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے؟ نون ہے ہاتھی والا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے دریا ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں غسل کرے تو اس میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں اگر پڑھو تو انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو گندے پانی کے ساتھ چلنا اور ساتھ ساتھ دریا کا چلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس وقت یا حقیقی معنوں میں آزمائشوں میں وہ مبتلا ہے، مالی مشکلات تو آج کل یعنی ہر بندہ ہی اس میں مبتلا ہے، یا دیگر کوئی معاملات گھریلو ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ گھر سے باہر چل رہا ہے تو زیادہ تر معاملات اس کے وہ جو گھر سے باہر ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، رشتہ داریوں میں الجھنیں ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دریا بھی چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ موجود ہے ان الجھنوں سے نکلنے کا، بس اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور عبادات کو اگر لیں، نمازیں، دیگر معاملات کے اندر اگر سستی ہے، گناہوں کی دلدل میں انسان پھنسا ہوا ہے، یعنی غلاظت والی، یعنی ہماری آنکھیں اگر پاک نہ رہیں، کان پاک نہ رہیں، ہماری زبان پاک نہ رہے، گالیاں دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، تو یہ گندا پانی ہے جو انسان کو متاثر کر رہا ہے، انسان کے پاؤں غلط جگہ پہ چل کے جاتے ہیں، لیکن ساتھ دریا ہے، اس کا مطلب نہا لے تو ان گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بتایا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، آگے تم نے بڑھنا ہے، ہدایت میں عطا کر دوں گا۔